السلام علیکم. پرانا لیکچر، پھر نئے لیکچر کو، اور پھر جو ہمارا آنے والا لیکچر ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی ڈسکشن ہوگی. سٹارٹ وہی فارمیٹ، اسی طریقے پہ شروع کرتے ہیں. فارمیٹ سے مجھے خیال آیا جو ٹی وی کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان ٹاک شوز میں بھی ایسی کو فارمیٹ بنایا ہوتا ہے جی. فلاں فارمیٹ جو ہے اس میں مہمان آئے گا، فلاں فارمیٹ پہ اس سے پرسنل باتیں کریں گے. ٹی وی دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، ضرور ٹی وی دیکھا کریں، بہت اچھی بات ہے. اور بس ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں، جتنا بھی ٹی وی دیکھیں کوئی ایک 15 منٹ 20 منٹ، اور اگر 1 گھنٹہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نیوز چینل کو دیکھا کریں. نیوز چینل ہمیشہ سے آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے. دیٹ از کلوزر ٹو اف یو آر واچنگ if you are reading a book. Of course وہ مزہ، بک پڑھنے کا مزہ تو نہیں آتا، یا ویب سائٹ پہ پڑھنے کا مزہ تو نہیں آتا، بٹ ایون دین بہت زیادہ حد تک آپ کو انٹرسٹ ہوگا، مزہ ہوگا پڑھنے کا کہ جی کس انداز میں ہمارا ملک کے جو پبلک ایڈمنسٹریٹرز کس انداز میں سوچ رہے ہیں، ملک کی ان کیا پالیسیز بن رہی ہیں. ضرور دیکھا کریں 1 گھنٹے کا کم سے کم نیوز ضرور دیکھا کریں. اور اگر کوئی ٹاک شوز دیکھیں، اس گھنٹہ ایسا رکھ لیں جس میں آپ کوئی ٹاک شوز دیکھ رہے ہوں. نیوز چینلز پہ جیسے ٹاک شوز آتے ہیں تو اس پر بھی اس والے گھنٹے میں دیکھا کریں، ہیڈنگز دیکھ لیں اور پھر ٹاک شوز دیکھ لیں. ٹاک شوز میں آپ کو ایک اور چیز کا اندازہ ہوگا، نہ صرف یہ کہ اور آپ لوگ اتنے سمجھدار ہیں، آپ لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ نہ صرف اس چیز کو دیکھیں گے کہ مختلف سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، جو سوشل سیکٹرز کے جو پرومیننٹ ممبرز ہیں وہ کسی معاملے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ کیا میڈیا اپنا رول درست طریقے پہ سر انجام دے رہا ہے یا درست طریقے پہ سر انجام نہیں دے رہا. کا مطلب، اس چیز کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ یو ول بی ایبل ٹو کریٹیسائز پازیٹیو اور نیگیٹو، بٹ یو شوڈ بی اینڈ یو ول بی ایبل ٹو کریٹیسائز آن دی رول آف میڈیا. بہت امپورٹنٹ ہمارا پلیئر ہو گیا ہے پاکستان کے سوشل سیٹ اپ میں، پاکستان کے معاشرے میں بہت امپورٹنٹ یہ ایک پلیئر ہے. لیکن یو شوڈ سی کہ وہ اپنا رول پلے اچھا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا وہ پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں یا وہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں، یا وہ مطلب بہت اچھی بات ہے اگر جیسے کہ پاکستان کے معاشرے میں برائیاں ہیں تو آپ ان برائیوں کو اجاگر کریں، لیکن کیا صرف برائیاں ہی رہ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا پاکستان میں کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ اور کیا میڈیا اچھی باتوں کو اجاگر کر رہا ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے میڈیا کے بعض سیگمنٹس صرف برائی کو اجاگر کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کچھ مکس اپ قسم کی بات دیتے ہوں، کبھی اچھی بات بھی کر رہے ہوں، بری بات بھی کر رہے ہوں، کبھی موجودہ صورت پہ بات کر رہے ہوں، کبھی اس پہ بات کر رہے ہوں کہ آج فلاں شاعر کی، فلاں رائٹر کی، پاکستان کے رائٹر کی آج برسی ہے، جی ہم اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا ٹائم رکھیں گے. میں بھی ایسا کر رہا ہوں، کسی مشہور سنگر کے لیے ان کو بھی تھوڑا سا
ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہے، جن کی جو کہ پاکستان کی پہچان بنے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اگر وہ بتا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سو دیکھا کیجئے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں میڈیا والے، اور اس کو کریٹیسائز بھی کیا کریں، اپنے ذہن میں کریٹیسائز کیا کریں، تاکہ کل جب آپ ایسی کسی پوزیشن پہ پہنچیں، اور پہنچیں گے انشاءاللہ، ضرور پہنچیں گے آپ لوگ بھی، جب آپ کسی پوزیشن پہ پہنچے تو آپ کے خیال میں آپ کس انداز میں اپنا رول پلے کریں. اگر وہ آلریڈی بہت اچھا ہے دین کیری آن ود دس، لیکن ایک بات تو ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہو سکتی ہے. پرفیکٹنس جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات میں، اس کے علاوہ ہر آرگنائزیشن میں، ہر انڈیویجول میں امپروومنٹ کی گنجائش موجود رہتی ہے. تو امپروومنٹ جو ہے وہ دیکھیں کیا کچھ ہو سکتی ہے. بہرحال تربیت کا حصہ ختم کرتے ہیں، یہ سیگمنٹ جو تربیت کی حد تک کا تھا اس کو ختم کرتے ہیں اور ایجوکیشنل والے سیگمنٹ پہ آتے ہیں. ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا جناب ساورینٹی کے بارے میں، اس کا ہم نے میننگ دیکھے، کائنڈ دیکھے. ہم نے پارلیمنٹرین جو ساورینٹی ہوتی ہے، جوڈیشل ساورینٹی، جوڈیشل انڈیپینڈنس، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا ایگزیکٹو کی ساورینٹی، اور ہمیں کس انداز میں جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اس حوالے سے بھی ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سی بات ہوگی جناب. اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے امبڈسمین، اور امبڈسمین جو ہے وہ ہے محتسب، اردو میں محتسب کہتے ہیں اور انگریزی میں امبڈسمین کہتے ہیں. امبڈسمین پاکستان میں، اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے فیڈرل کو، پروویژنل امبڈسمین کو، بینکنگ. پاکستان میں یہ سارے امبڈسمین موجود ہیں، فیڈرل، پروویژنل، بینکنگ، انشورنس کا، ٹیکس کا، اور جو پروٹیکشن آف وومن کے حساب سے بھی، کے حوالے سے بھی ایک امبڈسمین، ایک محتسب بنا ہے. ہم نے ان ساروں کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ امبڈسمین کی کہاں سے شروع ہوا، کیا تاریخ ہے، اور دنیا میں اس کی کیا تاریخ ہے، پھر پاکستان میں اس کی کیا تاریخ ہے، پاکستان میں اس کو کیوں کر پسند کیا گیا، امبڈسمین کا رول کیا ہے، امبڈسمین آپ کو کن ایریاز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہم اس حوالے سے بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے بھی ہم ضرور دیکھ رہے ہوں گے. امبڈسمین، ویسے میں آپ کو ایک جنرل تعارف کرا دوں کہ محتسب کا جو ادارہ ہے دنیا بھر میں بہت سارے ملکوں میں موجود ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اگر کوئی گورنمنٹل انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اگر امبڈسمین کو اگر کسی انڈیویجول کو کوئی زحمت ہو، کوئی تکلیف ہو، انڈیویجول کو بھی، اسی ادارے میں موجود باقی افراد کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، رولز ریگولیشنز پہ عمل نہ ہو رہا ہو، تو ایک آسان اور فوری حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ یہ آپشن موجود ہے. کورٹس میں عدالتوں میں جا سکتے ہیں، لیکن عدالتوں میں جانے کے بجائے امبڈسمین کے پاس بھی جا سکتے ہیں. امبڈسمین جو ہے وہ ایک سمری ٹرائل کرتا ہے، دنیا بھر میں ایک سمری ٹرائل کرتا ہے آپ کے، اور مفت کا ہوتا ہے. اس کو آپ نے فیس ادا نہیں کرنی ہوتی، اس میں آپ کو وکیل کی فیس بھی نہیں دینی ہوتی، کیونکہ ان موسٹ آف دی کیسز، آلموسٹ آل دی کیسز، آپ ایک سمپل اپلیکیشن، پاکستان کے امبڈسمین بھی بہت بہتر ہے اس حوالے سے، ای میل کر دیں، آپ سافٹ کاپی پہ اپنی شکایت پہنچا دیں، آپ ہارڈ کاپی پہ پہنچا دیں. جیسے ہی محتسب کے پاس پہنچتی ہے، ان کے جو افسران ہیں وہ اس ایجنسی، وہ اس ادارے سے جواب طلب کر لیتے ہیں بائی بوتھ مینس. بعض دفعہ میں سافٹ کاپی پہ ہی جواب طلب کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ میں ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ریپرزینٹیٹیو بھیج دیجیے. وہ ریپرزینٹیٹیو آ جاتا ہے، اور یہاں سے جس کی شکایت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، دونوں کے ساتھ آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی
ایمیکیبل قسم کا سلوشن نکل آتا ہے. عام طور پہ لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمارے رولز پہ عمل درآمد نہیں ہوا, رولز ریگولیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور ہمارے معاملے میں اس پہ غلط طریقے سے دیکھا گیا ہے. تو امبڈسمین جو ہے, محتسب جو ہے, وہ اس معاملے کو ہی جسٹ لک انٹو اٹ اور پھر مناسب فیصلہ دے دیتا ہے. اور وہ فیصلہ جو ہے وہ عام طور پہ اس کے خلاف اپیل نہیں کی جاتی, اپیل نہیں ہوتی, کیونکہ یہ پارٹیز کی رضامندی سے ہوتا ہے. بعض دفعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ ایسے فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایگریوڈ پارٹی جس کو شکایت ہو وہ اس پہ اپیل بھی کر سکتی ہے اور اس معاملے کو عدالتوں میں لے کے جا سکتی ہے. عدالتوں کا ایک انصاف کا سر چشمہ جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں پہ اس قدر بوجھ ہے کام کا, اس قدر بوجھ ہے. کبھی آپ اپنے علاقے میں, اپنے ڈسٹرکٹ تحصیل کی عدالتوں میں کبھی وزٹ کیجئے گا, چکر لگائیے گا, دیکھیے گا 200 250 کیسز, اور میں آپ کو کوئی بہت ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں, ریئلی 200-250 کیسز کے لسٹ باہر لگی ہوتی ہے کہ آج عدالت نے یہ 200-250 کیسز دیکھنے ہیں. اور اگر کوئی اور فورم مل جائے, جیسے کہ امبڈسمین کی بات کر رہے ہیں, کوئی اور فورم مل جائے سرکاری محکموں سے متعلق, تو عدالتوں پہ بوجھ کم ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی کم ہو جاتا ہے. بیرون ملک کی بات کر رہے ہوں تو جہاں جہاں محتسب کا ادارہ موجود ہے وہاں پہ بھی عدالتوں پہ بوجھ کم ہوتا ہے. جناب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور معاملات کو, اور دیکھتے ہیں کہ یہ عام طور پہ کون ہوتا ہے جناب. یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا پارلیمنٹ کی جانب سے, لیکن امبڈسمین کے حوالے سے بتا رہا ہوں, اس سلائیڈ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ محتسب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے یا وہ کرتی ہے پارلیمنٹ, لیکن اس کو انڈیپینڈنس دیتی ہے, اس کو آزادی دیتی ہے کہ آپ ہمارے خلاف بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ہم نے اپوائنٹ کیا جناب تو آپ ہماری بات ہمارے آپ میں فیصلہ کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بے شک ہم نے اپوائنٹ کیا ہے, لیکن یعنی گورنمنٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ نے, لیکن اب میں دنیا بھر کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اس وقت میں پریسائزلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں کیسے محتسب کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور محتسب کی پوری دنیا میں کون کون سے کام ہوتے ہیں. لیٹر آن آلموسٹ 5-6-7 سلائیڈز کے بعد ویل کم انٹو پاکستان میں محتسب کا کیا کردار ہے. 5-6 سلائیڈ ہیں اور کم, ابھی دیکھ لیتے ہیں کتنی سلائیڈ ہیں. وہ ایک آدمی ہوتا ہے, کہتا ہے نائی کے پاس بیٹھتا ہے, کہتا ہے کپڑا شپڑا باندھ کے, کہتا ہے نائی صاحب میرے کتنے بال ہیں. تو نائی کہتا ہے ذرا سا صبر کرو, ابھی سارے کاٹ کے آگے ڈال دیتا ہوں, جتنے بال ہیں آپ کو خود ہی گن لیجیے گا کتنے بال ہیں, تو ذرا صبر کرو. ابھی ہم نے دیکھتے ہیں کتنی سلائیڈز کے بعد ہم پاکستان کے محتسب کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوں گے. جناب جو یہ محتسب ہے یہ پبلک انٹرسٹ میں اور گورنمنٹ کے, خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے خلاف معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ کی کسی بھی ایجنسی کے خلاف دیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے جو ریمیڈیز کون سی اویلیبل ہیں اس انڈیویجول کو وہ بتا رہا ہوتا ہے, اور اس کے متعلق معاملے کے متعلق انویسٹیگیشن کرتا ہے. جو مخالف پارٹی یعنی حکومت کے افسران کو اپنے پاس بلا سکتا ہے, پرسنل ہیئرنگ بھی کر سکتا ہے, ان کا موقف آن پیپر بھی منگوا سکتا ہے, اور پھر فائنلی اس کی ایشوئنس آف رپورٹس ہوتی ہیں کہ جی آئندہ کے لیے کوئی پالیسی چینج کر دیا, کوئی پروسیجر چینج کر دیا, کچھ ریکمینڈ کر دیا, کچھ چیزوں کو نلیفائی کر دیا وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی باتوں پہ پالیسی دے رہا ہوتا ہے امبڈسمین. آگے دیکھتے ہیں بھیا کیا بات کر رہے ہیں. جو مال ایڈمنسٹریشن ہے, ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی, نااہلی, اپنی جو وٹ ایور از ڈیو ٹو ایڈمنسٹریشن اس پہ عمل درآمد نہ کرنا, جسے کہتے ہیں نیگلیجنس, وائلیشن آف رائٹس, جیسے ایشوز جو ہیں ان پہ محتسب
ہی لک انٹو اٹ، اور پھر کوئی مناسب فیصلہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں محتسب صاحب. یہ محتسب کے پورٹ فولیو میں شامل ہیں. جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیزیں محتسب کے پورٹ فولیو میں داخل ہیں. محتسب کون کون سے کام کرتا ہے اس حوالے سے یہ ہم بات کر رہے ہیں. اس میں دنیا بھر میں ایز پر دیئر جو پروسیجر ہے، ہر دنیا کے مختلف ملکوں میں جو پروسیجر ہے، بعض جگہوں پہ انسپیکٹر جنرل کو اور سٹیزن ایڈوکیٹ کو اور دوسرے آفیشلز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز امبڈسمین، اور جو لیجسلیچرز ہیں، جو جج حضرات، ریٹائرڈ جج حضرات، ایون جو سینئر وکلاء، ریٹائرڈ سول سروینٹس ٹائپ کے لوگوں کو دنیا بھر میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس معاملے کو دیکھیں. یہ امبڈسمین کی اپوائنٹمنٹ دنیا بھر میں ایسے کی جاتی ہے. نیشنل لیول سے اگر ہم نیچے بات کریں تو اس کے بعد جیسی بھی اس ملک کی ہیرارکی ہو کہ اس کی میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، صوبے ہیں، اسٹیٹس ہیں اس کے بنے ہوئے، جو بھی حالات ہوں، اس جو بھی ملک کی ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی ہو، اس حوالے سے اور بھی محتسب مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ میں کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں محتسب ایک نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کی یعنی ایڈمنسٹریشن کی کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ محتسب صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک کے حوالے سے ہی ہم لوگ اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں. بہرحال اس کی اپوائنٹمنٹ بھی جو ہے وہ لوکل یا میونسپل گورنمنٹ کی حد تک بھی جو محتسب ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور لوکل لیول پہ اسی کے حوالے سے مزید بات کر رہے ہوں، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے مزید بات کر رہے ہوں تو جو محتسب ہے وہ کسی اخباروں کے، جس طرح پاکستان میں نا APNS آل پاکستان نیوز سروس کے نام سے، مجھے اس کا ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن APNS زیادہ مشہور ہے. تو APNS کس چیز کی ایبریویشن ہے، APNS کس چیز کا مخفف ہے، وہ مجھے اتنا نہیں. میرا خیال یہی ہے کہ آل پاکستان نیوز پیپر تو ایسوسیشن ہے APNS وٹ ایور، APNS کی طرف سے جو، یا APP کی جو ہمارے پاس ایک اور آرگنائزیشن ہے نیوز پیپرز کی، یا جو کائبر بینکوں کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہوں تو یہ ان کی طرف سے بھی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، ان کی جانب سے بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ حتیٰ کہ نیو سرکاری یا غیر سرکاری اداروں کو بھی، اور جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی امبڈسمین جو ہے، محتسب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان اداروں کی جانب سے کسی ایک خاص معاملے کے لیے بھی محتسب کا مقرر کیا جاتا ہے. اس صورت میں جو محتسب ہے وہ ایک طرح کی میں بات کر رہا ہوں، وہ جسے آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک جرگے کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہوتی ہے اس محتسب نے دنیا بھر میں مختلف ممالک میں، یا اس کو آپ کہیں کہ آربیٹریٹر، بطور آربیٹریٹر کام کر رہا ہوتا ہے. اس طرح بھی محتسب کسی ایک خاص معاملے کے لیے خاص پارٹیز کی مدد سے، خاص پارٹیز کے لیے بھی اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں جناب محتسب ان پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں کیا ہے اس کی، جس سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تھوڑی سی تاریخ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ویل جمپ انٹو اٹ کہ ہمارے پاکستان میں کون کون سے محتسب کے ادارے ہیں، کون کون سے ایریاز میں محتسب کام کرتا ہے. تو بہرحال پہلے تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان کا 1973
1973 سے پہلے بھی ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا آفٹر دی سیپریشن آف بنگال، بنگلہ دیش بننے کے بعد جو 1973 سے پہلے کا ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا جس کو 1972 کے کانسٹیٹیوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کا آرٹیکل 276 کے تحت اس بات کو زور دیا گیا تھا، اس بات کی کو سمجھا گیا تھا اور اس بات پہ آئین کا حصہ بنایا گیا تھا کہ جو پاکستان کے لیے اور صوبوں کے لیے بتدریج، یعنی پاکستان کے لیے بھی اور صوبوں کے لیے بھی منتصب کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور منتصب کون کون سے کام سر انجام دے گا اس حوالے سے بھی بات اس میں کی تھی. میں انٹرم کانسٹیٹیوشن 72 کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے پاکستان میں تو اس میں بھی ایک فیڈرل امبڈسمین کا ذکر کیا گیا ہے. یہ فیڈرل امبڈسمین ہوگا اور وہ سرکاری محکموں سے متعلق جو شکایات ہوں گی لوگوں کو ان سے بات کر سکتا ہے، ان پہ آرڈرز پاس کرے گا. یہ بھی بات ہے، یعنی 72 میں بھی ہے، انٹرم میں بھی ہے، اور 73 جو اس وقت پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا آئین ہے، وہ امبڈسمین کو ریکگنائز کرتا ہے اور امبڈسمین کی ضرورت پہ ہونے پہ زور دیتا ہے. 73 کافی عرصہ ہو گیا یار، ہے نا، بہت زیادہ عرصہ ہو گیا کہ منتصب ہونا چاہیے تھا. however جو محتسب ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ کے آرڈرز جو تھے وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ آف محتسب اٹ ہیلڈ ان 1983 بائی وفاقی محتسب آرڈر دیا گیا تھا. 83 میں دور چل رہا تھا سارٹ آف پریزیڈنشل معاملات چل رہے تھے، تو آرڈیننس اس معاملے کے لیے آیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ 1983 میں ایک محتسب صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا اور محتسب صاحب نے سرکاری محکموں سے متعلق جو ایشوز تھے، جو کیسز تھے، ان کو 83 سے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا. 10 سال بعد یار، 73 میں بنا، 83 میں ٹائم لگا دیا، زیادہ ٹائم لگا دیا ہے نا. یعنی غلطیاں ہوئی ہیں ہمارے یا ہم سے پہلے والے افراد سے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشن پہ ایسا ایک دم عمل درآمد نہیں کرنا شروع کیا، بتدریج باوجود اس کو جہاں آپ نے کوئی جواب نہ دینا ہو اس وقت کہتے ہیں باوجود اس کو لیٹ کیا گیا، یا اس کے لیے ایک اور لفظ بھی رہتا ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. تو ڈیو ٹو سرٹن ریزنز اس کو لیٹ کیا گیا. however now it has been appointed. مقصد آپ کو اس باوجود یا فار سرٹن ریزنز کا ٹھیک ہے، پھر کیا کریں، وہ وقت تو نہیں لے کے آ سکتے، غلطیاں تو ہوئی ہیں، بڑوں سے ہم سے غلطیاں تو ہوئی ہیں. آپ ینگر جنریشن ہے، دو طریقے آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ ہمیں اور ہمارے بڑوں کو کرٹیسائز کرتے رہیں کہ جی وہ انہوں نے ملک کی ڈبو دیا، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، یا آئے نا آگے، اچھا برا غلط صحیح جتنا ہم سے ہو سکا، ہمارے بڑوں سے ہو سکا، وہ ہم نے کیا. دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے وہ تنقید کرنا ہے. میں نے آپ کو ویسے ابھی بتایا تھا کہ تنقید کریٹیکلی دیکھا کریں ٹی وی کے پروگرامز کو. تنقید کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اور اگر تنقید برائے تنقید ہی کرنی ہے، کریٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف کریٹیسزم، تب تو اس سے آسان کام ہو ہی نہیں سکتا. ہر بال پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ہر بال پہ یار اس نے اس بال کو ایسے کیوں چھوڑ دیا، اس نے اس بال کو مارا کیوں نہیں، اسے پورا دن بیٹھ کے 5 دن بیٹھ کے ہر بال پہ اور ہر بیٹسمین کی ہر سٹروک پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جی آپ کو اگر اتنا اچھا پتا ہے تو آئیں کھیل لیں. آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کس طرح کھیلتے ہیں، تو آئے نا، کس نے آپ کو روکا ہے؟ پروسیجر ہے،
جائیں کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ڈپارٹمنٹ میں چل کے بتائیں کہ آپ کتنا اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، اور آپ کو اگر اتنا اچھا کرکٹ کھیلنا آ گیا، ڈپارٹمنٹ میں سلیکٹ ہو گیا تو نیشنل ٹیم میں آئے، نیشنل ٹیم میں آ کے آپ وہاں پہ ڈپارٹمنٹل کارکردگی دکھائیں، اس کے بعد نیشنل ٹیم میں آئے اور پھر اس وقت بھی کھیل رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے کرکٹ ٹیم بہت اچھی ہے، اس وقت سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ جی بہترین ٹیم ہے، اس سے اچھا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ کریٹیسزم فار دا سیک آف کریٹیسزم آسان ترین کام ہے، دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ بڑوں کی غلطیاں وغیرہ وغیرہ کا ذکر کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، دنیا کا۔ اب اس کو درست کیسے کیا جائے؟ ایک کوئی آرٹسٹ تھا، اس نے ایک بڑی زبردست تصویر بنا کے اس نے چوک میں لگائی اور کہنے لگا جی اس میں جہاں جہاں پہ غلطی ہو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ شام کو آیا تو تصویر کم تھی اور جہاں جہاں آرٹسٹک غلطیاں تھیں ان سب کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا۔ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگے میں تو سمجھتا تھا میں نے دنیا کی بڑی بہترین تصویر بنائی ہے، لیکن یہ تو بڑی بری ہے، تو اب کیا کریں؟ تو وہ اپنے کسی دوست سے ذکر کرتا ہے، دوست سیانہ ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ سیانے ہیں، سیانہ دوست ہوتا ہے، اس سے ذکر کرتا ہے، کہتا ہے اب میں کیا کروں؟ سیانہ کہتا ہے یار ایک اور تصویر بناؤ، اور اس سے تھوڑی سی اف دس پکچر واز دا ماسٹر پیس جو آپ کے خیال میں تھی، اس سے ذرا سی لوور سائڈ پہ بنانا، بہت اچھی نہ بنانا۔ اس نے ایک اور تصویر بناتا ہے، کہتا ہے جی یہ ماسٹر پیس تو نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل تصویر ہے میرے لیے، آرٹسٹ یہ کہتا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا جی اب اس کو دوبارہ چوک پہ لگائیں، لیکن اب کیپشن یہ لگانا ہے کہ جہاں کہیں غلطی ہو درست کر دیجئے۔ شام کو آتا ہے، دیکھتے ہیں تصویر میں کوئی چینج نہیں ہے، ویسے ہی بہترین جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا اس حالت کی ہی تصویر ہے، ود نو چینج ایٹ آل۔ کرٹیسزم آسان کام ہوتا ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ سو آپ لوگوں کے پاس اب آپ کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور آ گئی ہے یا آ رہی ہے آفٹر دس کمپلیشن آف یور ٹاپک، اور اس کے بعد جب اس ٹاپک کو تو نہیں بلکہ آفٹر کمپلیشن آف یور ڈگری جب آپ جائیں گے جاب فیلڈ میں یا اپنے بزنس کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ پھر آپ نے ملک کو چلانا ہے۔ جب آپ ملک کو چلائیں تو پھر برائے مہربانی ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتا ہے کیا آپ اپنی غلطی مانتے ہیں؟ ہاں جی مانتے ہیں، ہم سے بڑوں سے غلطی ہوتی تھی وہ بھی مانتے ہیں، اور یہی بات آپ کو کنوے کر رہے ہیں کہ یار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم غلطیاں نہ کرنا۔ ہمیں 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 83 میں اس کے آرڈرز آئے کہ جناب متضرر کا ادارہ بننا چاہیے، جو کہ 73 میں ہی بن جانا چاہیے تھا، نہیں بنا پائے، غلطی کی ہے، مان لیا۔ آپ نہ کیجیے گا، آپ عوام کے مفاد میں، عوام کے بہترین مفاد میں، عوام کے لوگوں کو آسانی بہم پہنچانے کے لیے جو کمی رہ گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کیا ہے، لیکن جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیجیے گا، آگے سے آگے آنے کی کوشش کیجیے گا۔ ویلفیئر اسٹیٹ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس پہ کام کیجیے گا۔ تو میں آپ کو یہ بھی قصہ سنا رہا تھا کہ جی تصویر جو تھی وہ چھوٹی سی کہانی قصہ ہے کہ تصویر والا آرٹسٹ نے کہا جی تصویر بناؤ اور پھر اگلی تصویر بناؤ، اور اسی حوالے سے مجھے اور یاد آیا کہ ایک آدمی، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا کہ مہمان بہت سارے آئے ہوتے ہیں گھر میں، تو ایک خاتون چلاتی ہے میرا ہار گم ہو گیا، پہن کے آئی تھی یہاں پہ گم ہو گیا، تو کہتے ہیں ہو اب تو جی اس کے لیے کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ میزبان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ سارے لوگ بڑے میرے سارے قریبی ہیں، کسی نے اگر چوری کر لی ہے تو وہ بڑا نامناسب قسم کا طریقہ ہے، تو کہتا ہے جی میں لائٹس آف کروا دیں یا کی، اور ایک بال رکھ دیتے، تو جس کسی نے لیا ہے وہ اس بال میں ڈال دے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ کیا ضرورت کیا ہے کسی ہر ایک کی تلاشی لینے کی یا نہ تلاشی لینے کی، نامناسب بات ہو جائے گی، سب لوگوں کی تلاشی لے رہے ہو۔ تو ایک گولڈ کا خوبصورت امیر سا میزبان ہوتا ہے، گولڈ کا خوبصورت سا بال لا کے وہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا جی لائٹس آف کر دیں۔ 1 منٹ 2 منٹ بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر لائٹس آن کریں، لائٹس آن کرتے ہیں تو بال بھی غائب ہوتا ہے۔ تصویر غائب نہیں ہوئی تھی، تصویر پہ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور اگلی تصویر پہ
لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ جی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے تصویر کوئی چوری کر کے نہیں لے گیا تھا. آگے چلنا شروع کریں یار, آگے چلتے ہیں. تو پریزیڈنشل آرڈر جو تھا 8 اگست 1983, 8 اگست کو, اس کے مطابق جو یہ آرڈر تھا, ناؤ اٹس اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور آرٹیکل 270A اس بات کو اشور کرتا ہے کہ جی دی آفس آف دی امبڈسمین وڈ بی دیئر, اور جو یہ جو امبڈسمین کے آفیسز جو ہیں, امبڈسمین کے آفیسز کی حوالے سے بات پاکستان پہ ظاہر ہم آ گئے ہیں, پاکستان دنیا پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے, اور اس کے جو ریجنل آفیسز ہیں وہ لاہور, سکھر, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, ڈی آئی خان, پشاور اور کراچی میں اس کے ریجنل آفیسز ہیں. یعنی پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کے آفیسز پھیلے ہوئے ہیں. دس از اٹ, بس آپ کو صرف یہاں یہی بتانا تھا کہ کس کس جگہ پہ ان کے امبڈسمین کے محتسب کے دفاتر واقع ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب, یہ ہے کہ کون کون سے امبڈسمین پاکستان میں موجود ہیں. جناب ایک تو ہے فیڈرل امبڈسمین, ہم ذکر کر رہے تھے, اس کے علاوہ پروویژنل امبڈسمین ہے, صوبائی, اور صوبائی جو دفاتر ہیں وہ پنجاب, بلوچستان, سندھ اور کے پی کے چاروں جگہ پہ ہیں. پھر بینکنگ محتسب ہے, ایک الگ سے بینکنگ محتسب ہے, فیڈرل انشورنس کا, فیڈرل ٹیکس, دین اگین فیڈرل امبڈسمین فار پروٹیکشن آف وومین اگینسٹ ہراسمنٹ, اس کے لیے بھی ایک ایٹ ورک پلیس, سوری پورا اس کا نام ہے فیڈرل امبڈسمین فار پروٹیکشن آف وومین اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے بھی ایک محتسب ہے. اور اس کے بعد جموں اینڈ آزاد کشمیر بھی ایک محتسب ان کے اپنے معاملات کے لحاظ سے. یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن میں جو ہم الگ الگ محتسب کو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں ہم اے جے کے امبڈسمین کو ڈسکس نہیں کریں گے, باقی ساروں کو کریں گے. جو بھی محتسب کے دفاتر ہیں, جو بھی پاکستان میں محتسب, جی کہتے ہیں جو میں نے آپ کو فیڈرل محتسب بتایا تھا اس سے پچھلی سلائیڈ میں جیسے بتایا تھا تو وہ فیڈرل محتسب ہے جو کہ مختلف شہروں میں, ملک کے مختلف شہروں میں موجود ہیں. جو پروویژنل محتسب ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے جو کہ صوبائی حکومت اور صوبائی حکومت کے انڈر آنے والے ڈپارٹمنٹس کو دیکھتا ہے, جبکہ فیڈرل جو ہے وہ فیڈرل کے محکموں سے متعلق بات چیت دیکھتا ہے کہ کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں. جیسے اب ایجوکیشن جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے. پہلے تک یہ دونوں کا یعنی صوبائی اور وفاقی دونوں کے لیے کا ایک سیٹ اپ تھا. اب یہ صرف صوبائی ہے, لہذا جو فیڈرل محتسب ہے وہ ایسے معاملات کو نہیں دیکھے گا, سوائے فیڈرل انسٹیٹیوٹس کے اور معاملات کو نہیں دیکھے گا. اور جو پروویژنل ہے وہ پروویژنل محتسب جو ہے وہ پروویژنل معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. تو آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں. فیڈرل امبڈسمین جو ہے وہ اگر آپ ان سلائیڈز کو ساتھ میں توجہ سے پڑھیں, غور کریں, تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ فیڈرل محتسب جو ہے وہ کن ایشوز پہ کام کرتا ہے, کن معاملات پہ محتسب کی نظر ہوتی ہے. فیڈرل محتسب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایجنسی سے متعلق اگر کوئی مال ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے, کچھ غلطی ہے, کوئی
رولز لاز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر دیکھے گا اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرے گا. اس کو جب کمپلینٹس ملیں گی کسی مال ایڈمنسٹریشن کی رولز ریگولیشنز پہ عمل درآمد نہ کرنے کی, جو یا ایون ایسا رول بنا لیا جائے جو کہ نیچرل جسٹس کے خلاف ہو, یا کوئی اگر ملک کی قوانین سے بالا تر اگر کوئی قانون بنا لیا جائے. مجھے اس وقت کوئی ایسا ایگزامپل یاد نہیں آ رہی ہے. فرض کریں کہ ہے نہیں, بالکل نہیں ہے, لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی محکمے میں کہتے ہیں جی خواتین کو جاب نہیں دیتے, جبکہ ہمارے ملک کے قوانین مانتے ہیں اور ہمارے ملک کا آئین بھی یہ مانتا ہے, بلکہ پہلے آئین مانتا ہے اس کے بعد قوانین بھی مانتے ہیں کہ جاب دینے کا کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہو سکتا کہ فلاں محکمے میں ایک خاتون یا ایک مرد جاب کرے گا اور دوسرا نہیں کر سکتا ہے, یعنی خواتین کی جاب کو اگر کوئی نالیفائی. تو محتسب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ ان رولز اور ریگولیشنز کو بھی چیک کرے گا. یا یونیورسٹیز کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی ایک رول بنا لے کوئی یونیورسٹی, اگر نہیں ہے لیکن اگر کوئی یونیورسٹی ایسا رول بنا لے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بیچلر لیول کا ٹیچر ہوں جو وہ ماسٹرز کو پڑھا سکتے ہیں, نہیں ہے, لیکن اگر ایسا بنا لیں تو ایسا ظاہر کوئی رول نہیں ہے. جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بائی HEC کرائیٹیریا ہوتی ہیں, لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بنا لے تو ایسے معاملات کو جو کہ غلط رول بنایا جائے, اگر کوئی محکمہ بنا لے, اگر کوئی محکمہ غلط رول بنا لے تو اس محکمے کو بھی اس رول کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے محتسب میں کہ جی یہ نامناسب ہمارے ملکوں کے قوانین کے خلاف یہ رولز بنائے گئے ہیں, یہ ریگولیشنز ملک کے قوانین کے خلاف ہیں. یا اگر کوئی اس بارے میں قانون نہ بھی ہو تو نیچرل جسٹس کے قدرتی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہیں, حتیٰ کہ ایسے رولز کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اگر رولز پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو, سیکنڈ پارٹ, اور اگر رولز پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو اور کسی شخص کو رولز کے مخالفت میں اس کو یا ترقی دے دی جائے, یا اس کی پروموشن روک دی جائے, یا اس کو گھر ملنا ہو اور اس کو گھر نہ مل رہا ہو, یا اس کی تنخواہ بڑھنی ہو اور اس کی تنخواہ نہ بڑھ رہی ہو, یا کوئی ایسا دیگر معاملہ ہو, تو ایسے معاملات کو بھی پہ بھی جو فیڈرل امبڈسمین ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو دیکھ سکتا ہے, اور اس کو دیکھنے کے بعد اس پہ مناسب حکم صادر کر سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جو فیڈرل جو امبڈسمین ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے آرڈرز کرے گا, اور اس کے جو لیسنز ہوں گے, اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا, وہ سبق بھی اس محکمے کو اور باقی محکموں کو بھیجنے کا اختیار رکھتا ہے کہ جی اس طرح کی پریکٹس ان ایکسیپٹیبل ہے, ایسی پریکٹس نہ کی جائے. آگے اس پہ چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا بات کر رہے ہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ کہ محتسب کی سروسز جو ہیں وہ فری ہوتی ہیں, and it is open to everyone regarding the فیڈرل امبڈسمین کے حوالے سے یہ خاص طور پر بات کر رہے ہیں. اٹ از اوپن ٹو ایوری ون ہو ہیز اینی کمپلین اگینسٹ اینی فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن. کوئی کسی کو اعتراض ہو تو پھر وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اور کرتا ہے. اگر آپ کے پاس, جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ عدالتی کارروائی کا اختیار ہر شخص کو موجود ہے, اور اگر عدالتی کارروائی پہ جائیں گے تو اس میں آپ کے ٹائم زیادہ لگ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے زیادہ لگے, زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. اور ان ایدر کیس, حتیٰ کہ اگر عدالتی کارروائی میں کا کم وقت, عدالتی کارروائی کا کم وقت سے بھی کم وقت جو ہے وہ محتسب کی کارروائی میں
ہوتا ہے بہت ہی مختصر مدت میں, ود ان ڈیز, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ود ان منتھس یا ود ان ایئرس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ود ان ڈیز اور مے بی ود ان ویکس. تو ان اینی کیس جو بھی ایشو محتسب کے سامنے ہو وہ ریزالو ہو جاتا ہے, کر لیا جاتا ہے. جو محتسب ہے وہ فاٹا سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے, کیونکہ وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں. تو کیونکہ فیڈرل کے انڈر آتے ہیں تو فیڈرلی جو فاٹا سے متعلق اگر کوئی ایشوز آئیں, فاٹا میں موجود جو ایجنسیز ہیں, جو فاٹا میں موجود سرکاری ادارے ہیں, ان سے متعلق کوئی اگر ایشو ہو تو ان ایشوز کو بھی محتسب دیکھ سکتا ہے اور دیکھتا ہے. بہرحال کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ محتسب کے پریویو سے باہر ہیں. محتسب کے پریویو سے مراد اس جگہ پہ یہ ہے کہ جن پہ محتسب دخل در معقولات نہیں کر سکتا. He cannot penetrate in different in these matters جو کہ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. He cannot penetrate, he cannot get into it, he cannot resolve such matters جو کہ ombudsman کے دائرہ کار سے باہر ہے. کون کون سے جناب؟ جو معاملات جو ہیں وہ سب جوڈیس ہوں. سب جوڈیس کا کیا مطلب ہے؟ سب جوڈیس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملات جو کہ عدالتی جس پہ کیس ہوا وہ بڑی آسان بات ہے. سب جوڈیس کا مطلب ہے جس پہ کیس ہوا, جو عدالت جس کے اوپر عدالت میں موجود ہوں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی وقت میں عدالت بھی چلے جائیں, اسی وقت میں آپ محتسب بھی چلے جائیں, یا محتسب یا عدالت دونوں میں اکٹھا نہیں جا سکتے. تو وہ معاملے جو سب جوڈیس ہوں, یعنی کسی بھی لیول پہ عدالت کے سامنے موجود ہوں, تو ان پہ نہیں جا سکتے. وہ معاملات سیکنڈلی وہ معاملات جو ایکسٹرنل افیئرس کون سے ہوتے ہیں؟ ایکسٹرنل افیئرس سے مراد اس کے 2-3 پہلو ہیں. غیر پاکستان سے باہر کے معاملات اور کسی سرکاری محکمے سے باہر کے معاملات. یعنی دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا نا, گھر لینا تھا آپ نے, دوسرے سے خریدنا تھا, اے نے بی سے گھر خریدنا تھا, اور اب بی جو ہے وہ کچھ پیسے لے لیے نہیں لیے, وہ اے کو گھر نہیں دے رہا, یا اے کے نام پہ نہیں چڑھا رہا, یا کوئی اور معاملہ. تو ایکسٹرنل افیئرز میں ایسے معاملات بھی آتے ہیں, اور ایسے معاملات بھی آتے ہیں جو کہ سرکاری محکموں سے باہر کے معاملات ہوں. اگر کوئی شخص اسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ غیر ملک میں کسی شخص سے کر لے تو بھی بے شک جو سیکنڈ پرسن ہے, یعنی اے نے ایک کانٹریکٹ کر لیا بی سے جو ملک سے باہر جاب دلانے کے لیے, ملک سے باہر نوکریاں دلانے کے لیے کانٹریکٹ کر لیا, جس کو اوورسیز امپلائمنٹ کہتے ہیں. بی جو ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ میں, اور بی جو ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ کسی بیرون ملک, کسی سرکاری بیرون ملک کے کسی سرکاری ادارے میں ہے. اے نے کانٹریکٹ کر دیا جی میں آپ کو بندے بھیجوں گا, آپ ان کو نوکری پہ لگائیے گا. اب بی ایکسٹرنل افیئرز میں آ جائے گا. ایسے معاملات کو ombudsman نہیں دے سکتا. ایسے معاملات جو ڈیفنس سے متعلق ہوں ان کو نہیں دیکھ سکتا. ایسے معاملات ڈیفنس جو دفاع سے, پاکستان کے دفاع سے متعلق جو محکمے ہوں ان سے متعلق معاملات کو نہیں دیکھ سکتا. سروس میٹرز, جی مجھے جبری رخصت پہ بھیجا جا رہا ہے یا وغیرہ, کو سروس سے متعلق کوئی شکایات ہوں, ہاں ان معاملات کو دیکھ سکتا ہے. سروس میں کے بعض معاملات کو دیکھ سکتا ہے, اور سروس کے بعض معاملات کو نہیں دے سکتا. تو ان کا ایک ڈیٹیل ہے, آپ چاہیں تو ویب سائٹس پہ دیکھیے گا سروس میٹرز کون کون سے جن کو ombudsman دیکھ سکتا ہے, اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو ombudsman نہیں دیکھ سکتا. ابھی ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پریویو کے سپیلنگ غلط ہیں, کر لے گا نا یار, صحیح خود ہی کر لینا. اور ایف پی ایس سی سے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے متعلق معاملات پہ بھی جو ombudsman ہے وہ اس کے پریویو سے باہر ہے. آگے دیکھتے ہیں, اسپیلنگ دیکھ لینا یار.
اگلا جناب ہے بینکنگ امبڈسمین. بینکنگ امبڈسمین کیا کرتا ہے؟ بینکنگ محتسب کیا کام کرتا ہے؟ یہ جو یو کے بینک ایسوسی ایشن تھی انہوں نے کہا کہ جناب بینکنگ امبڈسمین ہونا چاہیے ہے 1986 میں. تو 1999 میں کہ اسٹیچوری از اے کائنڈ آف اے لا، یو کے بینکنگ امبڈسمین جو ہے وہ وجود میں آیا، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایکسکیوز می دوبارہ بیٹھوں کہ جو فائنینشیل سروسز ہے، فائنینشیل سروسز کے پرائیویٹ سیکٹر کی فائنینشیل سروسز بینکوں سے متعلق اگر کوئی ہیں تو ان کو دیکھتا ہے. یہ اس کی ہسٹری ہے. پاکستان کا جو محتسب ہے، یہ دیکھیے محتسب سے متعلق بیشتر معلومات جو ہیں وہ ویب سے حاصل گئی ہیں، تو آپ چاہیں تو ویب سائٹس پہ ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور دیکھیے گا. بینکنگ محتسب جو ہے وہ ریزالو کرتا ہے معاملات کو ایمیکیبلی، ریکنسیلیشن کرتا ہے، اور جو آپ کا فارمل ایڈورسل پروسیجر سے نکل کے کہ میں کون سی بات پہ ٹھیک ہوں، میں کون سی بات پہ ٹھیک نہیں ہوں، تو اس کا ایم ہی یہ ہے. اور یہ ایم جو ہے یہ ویب سے لیا گیا خاص طور پہ، تو آپ اس کو ضرور پڑھ سکتے ہیں کہ بینکنگ محتسب جو ہے وہ بینکوں کے، نہ صرف بینکوں کے آپس میں معاملات کو، اس کے آپس کے کانفلکٹس کو، بلکہ انڈیویجولز کے بینک، کسی عام لوگوں کا بینک سے متعلق اگر کوئی کیس ہو تو اس معاملات کو بھی دیکھ سکتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ بینکنگ کورٹ میں جائیں، یو ہیو دی آپشن ٹو گیٹ انٹو محتسب. اگین دیٹ از جتنا محتسب ہے، جتنے بھی طرح کے محتسب ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. آپ کو بینک نے ایک آپ کا چیک کلیئر نہیں کیا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، تو آپ کے پاس آپشن ہے، یو کین گیٹ انٹو محتسب. ان سے کہیں کہ جی میرے ساتھ بینک نے زیادتی کی ہے. یہ ایک طریقہ کار موجود ہے. بینکنگ محتسب کی مشن اسٹیٹمنٹ بھی، یہ بھی وہیں سے ویب سے لی گئی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. اس میں سے ایک دو چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیچوری باڈی ہے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس بٹوین کنزیومر، جس کا آپ سے ذکر کر رہا تھا، اور بینکس کو بھی کنزیومر اور بینکس کو دیکھتی ہے. یہ ایک فری آف کاسٹ سروس ہے، اور پھر اسپیڈی سولوشن کر رہی ہوتی ہے. جو بھی ان کی طرف معاملے کو، ڈسپیوٹ کو ریفر کیا جائے اس پہ اسپیڈی جسٹس کرتی ہے. اسپیڈی اس کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے کہ جی what to do next، فیصلے دے رہی ہوتی ہے. اور محتسب جو ہے، بینکنگ محتسب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عام طور پہ کوئی پرانا بینکر ہوتا ہے، عام طور پہ پرانا بینکر ہوتا ہے جو کہ بینکس کے پروسیجر کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور وہ اگر بینک کو غلطی کرے تو بینک کو سزا بھی دینے کا، جرمانے کی صورت میں سزا بھی دینے کا اختیار رکھتا ہے. سزا بھی دی جاتی ہے بینکنگ محتسب کی جانب سے. ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں کہ ایسے کام آئندہ نہ کریں، اور اس قسم کی پالیسی میٹرز جو ہیں وہ اور بینکوں کو ایشو کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے اگر چاہے تو، اور بینکوں کو بتا سکتا ہے کہ جی خبردار یہ فلاں کام نہ کرنا، اس سے یہ غلط بات ہے. اب ہم دیکھتے ہیں چاروں صوبوں کے محتسب جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس انداز میں کام کرتے ہیں، کون کون سے ایشوز کو کر سکتے ہیں. کوئی بھی متاثر شخص پنجاب کے محکموں سے متعلق، پنجاب حکومت کے محکموں سے متعلق جو بھی ایشوز ہوں، جو بھی معاملات ہوں، کوئی بھی شخص جو
ایگریوڈ ہو، جو سمجھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی کمپلین پہ، اس کی درخواست پہ، اس کی اپلیکیشن پہ، یا اگر کوئی گورنمنٹ کوئی ریفرنس دے، یعنی گورنمنٹ بتائے یار اس معاملے کو ذرا دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے غلط ہے، تو گورنمنٹ کے کہنے پہ، پنجاب اسمبلی کے کہنے پہ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پنجاب، ظاہر ہے ہائی کورٹ پنجاب کے کہنے پہ، لاہور ہائی کورٹ کے نام سے کہا جاتا ہے، پنجاب ہائی کورٹ کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے کہنے پہ، اور یا پھر خود جسے کہتے ہیں سو موٹو نوٹس، خود سے نوٹس لے کے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کام پہ محتسب may look into it، اور جو اس کا ایریا آف بیسس ہے، جو کہ اس کی جورسڈکشن ہے، جن معاملوں پہ کام کرے گا، وہ تو ایڈمنسٹریشن سے متعلق کوئی مال پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو دیکھیے گا، کسی قسم کی رولز ریگولیشنز پہ وہی کام جو باقی محتسب کر رہے تھے، پنجاب کی حد تک، پنجاب کے محکموں کی حد تک، جو پنجاب امبڈسمین ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی irregularity تو نہیں ہے، اور جو رولز بنائے گئے ہیں وہ نیشنل جسٹس کے مطابق اور پنجاب کے عمومی قوانین کے مطابق ہیں، یا اس سے کسی شخص کو کوئی اعتراض، کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے، اور جو ایسی تکلیف ہو اس کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس کو ایسی تکلیف کا ازالہ کے حل آرڈرز بھی دیتا ہے، اور ہدایات بھی دیتا ہے کہ جی فلاں طور پہ آپ اس معاملے کو دیکھیں۔ تو یہ بھی یہ پنجاب امبڈسمین ہے۔ سندھ امبڈسمین کیا کرے گا جناب؟ یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے لیے بھی اسٹیچو آیا تھا، اسٹیچو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ اٹس اے کائنڈ آف اے لا، اسٹیچو کے تحت بنایا گیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو سندھ کے کسی محکمے سے متاثر ہوں، ان کی بات کو وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر سندھ کا کوئی محکمہ کسی دوسرے صوبے میں، دوسرے علاقے میں ہو، تو بھی سندھ امبڈسمین کے پاس اپنی کمپلین لے کے آ سکتے ہیں، اور وہ کمپلین کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حساب سے مناسب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دو لائنیں ہیں بس، کوشش کیجیے گا یاد رکھنے کی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے متعلق ضرور پڑھیں، اور خاص طور پہ آپ لوگ جو کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز بن رہے ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر رہے ہیں، آپ کو تو خاص طور پہ یہ ایریا امبڈسمین کا، اور ہم لوگ لیٹر آن پڑھیں گے ADR پڑھیں گے، اب کل یعنی نیکسٹ لیکچر نہیں بلکہ آگے آنے والے دنوں پڑھیں گے، الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشنز کون سے طریقہ کار ہیں، اس کو آپ خاص طور پہ دیکھیں، کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جن پہ آپ کا اکثر و بیشتر واسطہ پڑے گا، اور نہ صرف یہ کہ آپ کا واسطہ بطور پبلک ایڈمنسٹریٹر پڑ سکتا ہے، بلکہ یہ وہ ایریاز ہیں جن کو اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ لیں تو آپ کے پاس مختلف پریپوزیشنز بھی آئیں گے، ان پریپوزیشنز کے حوالے سے بھی اگر آپ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ اپنے ایون اپنی پڑھائی کے دوران میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں جو کہ سرکاری ملازمت میں ہیں اور جن کو اپنے محکمے سے بہت سارے لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں. اگر ان کو کوئی شکایت ہے، مناسب شکایت ہے، تو اس مناسب شکایت کو آپ یو کین ہینڈل، جو کہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا ابا جی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایریا ہے امبڈسمین کا، محتسب کا ایک ایسا ایریا ہے جس پہ آپ امیجیٹلی، اور امیجیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ ود ان ڈیز آپ اس کے اوپر خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں. آپ کا آئی ڈی کارڈ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کے ساتھ بینک کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کے ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ کے اس قسم کے کوئی اور مسائل ہو گئے، تو ان مسائل کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان کو حل کریں گے.
بہرحال اس جگہ پہ ہم پڑھ رہے تھے سندھ امبڈسمین، ان تمام کا پورٹ فولیو، ان تمام کا ایم آلموسٹ سیم ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کے پی کے کا امبڈسمین وہ کیا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب مال ایڈمنسٹریشن اگینسٹ اینی ایجنسی آف پروویژنل گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ آف کے پی کے ان کے آفیسرز کی جانب سے یا امپلائیز کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس جو آفیسرز یا امپلائیز جو ہیں وہ ریٹن کمپلینٹ، ایون ان کے خلاف ریٹن کمپلینٹ ہو سکتی ہے بائی ایگریوڈ پرسن. کوئی گورنر یا پروویژنل اسمبلی یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان کو ریفرنس بھیجے کہ یار یہ معاملے کو دیکھیں آپ محتسب صاحب، تو ایسے معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے ان دی پریویو آف ان دی جوریسڈکشن آف کے پی کے امبڈسمین. یہ ان کا کام ہے. اور دیکھتے ہیں جناب ظاہر ہے بلوچستان امبڈسمین وہ بھی ان تمام میٹرز کو اور فنکشنز کو ایکسرسائز کرے گا جو کہ کسی ایگزیکٹو اتھارٹی جو کہ پروونس آف پنجاب میں یا پنجاب، معافی چاہتا ہوں پنجاب کا نام نکل رہا ہے، بلوچستان میں، معافی چاہتا ہوں غلط بول دیا. جو بلوچستان امبڈسمین ہے وہ بلوچستان امبڈسمین جو ہے وہ وہی کام کرے گا جیسے کہ پنجاب کی حد تک پنجاب اور کے پی کے کی حد تک کے پی کے کا امبڈسمین اور سندھ کی حد تک سندھ کا امبڈسمین اور بلوچستان کا امبڈسمین بھی وہی کام سر انجام دے گا، لیکن اسی طرح بلوچستان کی حد تک ہی کام سر انجام دے گا. کسی ایگریوڈ کو کوئی شخص جو سمجھتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی محکمے نے زیادتی کی ہے، اس زیادتی کے خلاف اپلیکیشن وصول کرے گا اور اس پہ ہیئرنگ کرے گا، اور ہیئرنگ کرنے کے بعد اس سے متعلق کوئی نہ کوئی مناسب فیصلہ دے گا. اور یہ فیصلہ دینا وہ امیڈیٹلی تیزی کے ساتھ امبڈسمین جو ہے محتسب جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کام سر انجام دیتا ہے. عام عدالتی کارروائی کے مقابلے میں کوئی جو امبڈسمین ہے جو محتسب ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اس پہ فیصلے دے رہا ہوتا ہے. ایک اور ہے جناب جو کہ ہے فیڈرل لیول کا تھا، فیڈرل انشورنس کا. بعد میں سلائڈ ہے، ویسے تو یہ غلطی، اور کیونکہ یہ سلائڈ پہلے ہی آنی چاہیے تھی تاکہ ہم فیڈرل سارے مکمل کرنے کے بعد صوبوں کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن سارے صوبے ہمارے ہیں، سارا پاکستان اور پاکستان کے تمام صوبے اور پاکستان کے تمام محکمے ہمارے ویلفیئر کے لیے ہیں. تو اٹ ہارڈلی میکس اینی ڈفرنس کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہا ہوں یا بعد میں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن ایک ہمارا دو ٹاپکس رہ گئے ہیں جو کہ ایک امبڈسمین فار وومن آف پروٹیکشن کے حوالے سے ہے، وہ بھی فیڈرل ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال اس ٹائم پہ تو ہم انشورنس کو کر رہے ہیں. تو کوئی انشورنس کمپنی، کسی انشورنس کمپنی میں کوئی مال ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے، انشورنس کمپنی آپ کو کلیم نہیں دے رہی ہے، انشورنس کمپنی آپ سے کسی قسم کی زیادتی کر رہی ہے، تو پھر وہی آپشن ہے کہ یا تو آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، یا انشورنس کمپنی کے خلاف آپ محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو محتسب کے پاس چلے جائیں، محتسب سے بات کریں کہ جی محتسب کو اپنی درخواست دیں. کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی وکیل اپنے خلاف کر رہا ہوں یار آپ کو، اور میرے جو ساتھی وکلا ہے نا وہ مجھے جب ان کو پتہ لگے گا اس قسم کی باتیں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اب کیا کریں، محکمے تو موجود ہیں، آپ لوگوں کو بتا دینا، سمجھا دینا تو میرا فرض ہے ہی ہے. تو میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ بھیا اگر آپ چاہیں بیٹا تو پھر آپ لوگ محتسب پہ اپنی اپلیکیشن لے جا سکتے ہیں. انشورنس سے متعلق معاملات ہو کورٹ میں جا سکتے ہیں، انشورنس سے متعلق معاملات ہو امبڈسمین کے پاس آ سکتے ہیں. فیڈرل امبڈسمین ہے جو کہ کسی قسم کی انشورنس کمپنیز کی کسی قسم کی مال ایڈمنسٹریشن سے متعلق کوئی ایشو ہو تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں امبڈسمین کے پاس، محتسب کے پاس. اسی میں کہ ایک ہمارا ٹیکس امبڈسمین بھی رہ گیا تھا. جی یار ٹیکس امبڈسمین وہ کیا کریں گے، جو کوئی بھی ٹیکس پیئر ہے، جو کوئی بھی اپنا ٹیکس دیتا ہے، اس کو کوئی
کوئکلی پاسبل ایشو سامنے آ گیا ہے, اس نے اپنا ٹیکس, لیکن ضروری ہے کہ ٹیکس دینے والا ہو, ریونیو ڈویژن سے متعلق کوئی اس کے پاس معاملہ ہو, تو ایسے معاملات کو ہی کین آلویز گیٹ انٹو فیڈرل ٹیکس امبڈسمین. ریونیو ڈویژن کو جو ٹیکس امبڈسمین ہے, فیڈرل ٹیکس امبڈسمین, وہ ان کو بتائے گا کہ جناب آپ کس طریقے سے, کس طور پہ اپنے معاملات کو, یعنی ایک وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی بھیج سکتا ہے. فیڈرل ٹیکس امبڈسمین کی بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے ریکمنڈیشنز کو آگے بھیج سکتا ہے یا بھیجے گا. اور دین اگین جو ایک یہ فیڈرل امبڈس پرسن ہے, مسرت حلالی اس کی فرسٹ اپوائنٹی تھی, وہ کہتی ہیں کہ کوئی شخص, کوئی مرد یا کوئی عورت جو کہ جس کو if he thinks that کوئی شکایت ہے with reference to the protection of women at workplace, کوئی شکایت ہے, then اور ورک پلیس جو ہے that is not limited to where you do your job, آپ اگر نوکری کی حد تک نہیں ہے بلکہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, مثال کے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں, کپڑے سی کے حوالے کرنا, اور آپ کو ہراس کیا جاتا ہے کہ کسی طور پہ, کسی طریقے پہ آپ کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے, تو یا آپ تعلیم کے سلسلے میں ہوں اور آپ کو وہاں پہ بھی ہراسمنٹ ہو کسی بھی طرح کی, تو پروٹیکشن آف وومن, ناٹ اونلی ہراسمنٹ بلکہ دیگر طریقوں سے بھی اگر کسی خاتون کو تنگ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جب ہراسمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ہراسمنٹ عام طور پہ ایک ہی معنوں میں آ جاتی ہے, وہ ہے کہ اس کو جسے کہتے ہیں نا, آپ کو جنسی طور پہ ہراساں کرنا, نہیں, ناٹ نیسسری, آپ کے اوپر چیخنا چلانا بھی اس میں شامل ہے, اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی وہ تمام باتیں جس سے خواتین کی پروٹیکشن جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہو جائے. مثال کے طور پہ خواتین کو کسی ورک پلیس میں فیکٹریز ایکٹ کے تحت وہ خواتین جو کسی جگہ پہ مناسب تعداد میں ہوں اور انہوں نے جاب کر دی ہوں اور انہیں کوئی چائلڈ کیئر سینٹر یا روم از ایلوکیٹڈ فار دی چائلڈ کیئر ہونا چاہیے ہے. آئی بلیو دیٹ از دی کوانٹٹی آف 20 خواتین کی, مجھے اس وقت ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, 20 خواتین ہیں یا کتنی, اسی حساب سے, کو بہت تھوڑی سی خواتین اگر کسی جگہ کام کر رہی ہیں اور ان کو ایک ڈے کیئر چاہیے ہے بچے کو رکھنے کے لیے اور وہاں پہ نہیں موجود ہے, اور آپ کہتے ہیں جی مجھے ڈے کیئر دیں, آپ قانونی طور پہ پابند ہیں, آپ نہیں دیتے, دین یو ہیو دی آپشن دین ٹو گو ٹو کورٹ, اور یو مے گو ٹو ombudsperson for the protection of women's right. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں جناب مجھے یہ ضرورت ہے, آپ اس میں کوئی بھی مرد یا عورت وہ کمپلین اس بارے میں کر سکتا ہے, اردو انگریزی جیسی بھی صورت ہو اس میں لکھ سکتا ہے, ای میل کر سکتا ہے, فیکس کر سکتا ہے, بائی پوسٹ بھیج سکتا ہے, اور کسی بھی طریقے پہ اپنی کمپلین کریں. اس کمپلین کے نتیجے میں بہت تمام امبڈسمین, صرف میں پروٹیکشن آف وومن کے حوالے سے نہیں بات کروں, تمام امبڈسمین بہت کوئک رسپانس دیتے ہیں. دیٹ از مائی پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ بہت تیزی کے ساتھ ان کا رسپانس آتا ہے. کورٹس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, ان کا ٹائم نہیں لگتا, ود ان ڈیز اور ود ان ویکس, بعض دفعہ میں تو ود ان ڈیز اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں, جب آپ سے ذکر کر رہا تھا. سو یہ آپ کے پاس ایک اور فورم موجود ہے, اور پاکستان میں امبڈسمین کے مختلف ادارے موجود ہیں, اینڈ دس از اٹ. اب جناب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں گے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے پبلک انٹرسٹ امیونٹی. پبلک انٹرسٹ امیونٹی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے, عوام الناس کے تحفظ میں, پبلک ایٹ لارج کے تحفظ میں عدالت اپنی مرضی سے
کوئی امیونٹی دے دیتی ہے. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیل ہیئرنگ ہو جائے گی باہر نکلنے کے بجائے, یا آپ کے جو ڈاکومنٹس ان کو سیل کر دیا جائے گا, یا ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی. آپ لوگ جس دور میں موجود ہیں اس میں مور اور لیس یہ تمام معاملات پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیل ہیئرنگ بھی ہوتی ہے, ہمارے ہاں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سیل بھی کر دیے جاتے ہیں. ایک عرصے تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی وہ سیلڈ رہی ہے. جب مناسب سمجھا سرکار نے, گورنمنٹ نے, تو اس کو پبلک کر دیا, ورنہ تو بڑے عرصے تک وہ سیل رہی تھی. یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس پہ کمیشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پبلک کو نہیں بتانے. خاص طور پہ وہ معاملات جس میں بیرون ملک حکومتیں ملوث ہوں ان کو سیلڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان وہ یہ نہ ہو کہ کوئی تعلقات خراب ہو رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں. کوئی ایسے افراد جن کو عوام میں لے کے آنا لوگوں کے اشتعال کا باعث بن سکتا ہو, یا اس آدمی کی اپنی سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہو, ان کے متعلق جیل ہیئرنگ ہو جاتی ہے. کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہوں, کوئی ایسے معاملات ہوں جو کہ گورنمنٹ ایجنسیز سے متعلق ہوں, اور ایسا سمجھا جائے کہ اس کو ایٹ پبلک نہیں ہونا چاہیے. کورٹ اگر سمجھے گی تو اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگ اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ پروسیڈنگ کر دیں. ان کیمرہ پروسیڈنگ عدالت کی ثوابدید پہ ہے. ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی عدالت کی ثوابدید پہ منحصر ہے. اور یہ تمام جو ہے یہ تمام کے تمام پبلک انٹرسٹ امیونٹی ہے, عوام کے تحفظ میں امیونٹی دی جاتی ہے. بہرحال یہ تو بھی آپ کو ایک برڈ آئی ویو بتایا, یہ تو آپ کو ایک میکرو لیول پہ بتاتا. مائکرو لیول پہ جو ہماری نیکسٹ ڈسکشن ہوگی اس میں ہم اس کو ضرور انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. ٹل دین سی یو, تھینک یو, خدا حافظ.